جب تم تھک جاؤ تو تہجد پڑھنا شروع کر دینا۔ جب تم تھک جاؤ تو تہجد کے وقت اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا، اور جب تم اللہ کو ڈھونڈ لو تو اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دینا۔ وہ ہر روز تنہا رات کو تمہیں سننے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اس سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے، اور بہت کچھ ایسا بھی ہے جو تم اس کے سوا کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے ہو۔ اور سنو، اللہ نے تہجد اپنے محبوب بندوں کو سننے اور ان سے ملنے کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب نیند کی میٹھی آغوش میں سو رہے ہوتے ہیں اور کسی کونے سے سسکتا ہوا اس کا بندہ پکار رہا ہوتا ہے، پیارے اللہ، آنکھوں سے آنسو کی روانی، ٹوٹا ہوا دل، کپ کپاتے ہوئے لب اور دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ بڑے پیار اور غور سے سنتا ہے اپنے اس بندے کو جو ٹوٹ کر ٹھوکریں کھا کر اس تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ سمیٹ لیتا ہے اور سنبھال لیتا ہے، آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے، ٹوٹا دل پھر سے ایک بار جوڑ دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اس سے مانگی گئی دعائیں وہ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ تو سوچ کیا رہے ہو؟ تو تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ بے شک تم جو مانگو گے اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا۔ رات کے آخری پہر تہجد میں اللہ انہی کو جگاتا ہے کہ جن کا نصیب اللہ نے جگانا ہو۔ مقام تہجد تک وہی لوگ کھینچ کر لائے جاتے ہیں جن کی خالی جھولی اللہ نے بھرنا ہو۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات کو وہی آیا کرتے ہیں جن کو اللہ نے سکون والوں میں سے کرنا ہو، کیونکہ یہ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ جن کی دکھ بھری کہانی سننے اللہ خود آتا ہے۔ اللہ پر یقین کرو گے تو وہ پھر تمہیں اس یقین کے معجزے بھی دکھائے گا، جیسے دکھایا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ دریا کو چیر کر راستہ بنا دیا۔ اللہ کے سامنے سجدوں میں بہائے جانے والے شفاف آنسو زخموں پر مرہم کا سبب بنتے ہیں۔ سجدوں میں مانگی جانے والی دعائیں تو اللہ کو عرش پر گونجتی ہیں، اور تہجد کا سجدہ تو خوش نصیب کے نصیب میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تہجد کے سجدے میں مانگی جانے والی دعائیں کو ہمیشہ سنتا ہے، اور ان دعاؤں کو سننے کے لیے رات کے آخری پہر خود آ کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ جب تڑپ کر نام پکارتے ہو اللہ کا تو وہ تمہیں محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو تم پیارے ہو اللہ کے، وہ تمہیں کیوں نہیں نوازے گا بھلا؟ صبر تو محض کروایا جا رہا ہے، اسی لیے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے بالکل ساتھ ہی ساتھ صبر کے اجر سے بھی تمہیں نواز دیا جائے اور تمہاری خوشیوں کو چار چاند لگا دیا جائے۔ صبر سے لپٹی راتوں میں، تہجد کی چاہت سے لپٹی سجدہ ریزوں میں، جب اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتے ہوئے تم اپنا غم اسی سجدے میں سر رکھ کر بہا دیتے ہو، تو اللہ بھی اپنی رحمت بھری آغوش میں تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ لیتا ہے، تمہارے آنسو سے تر چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے، تمہارے دل میں خود سکون بھری تسلیاں اتارتا ہے، تمہارے زخموں پر ٹھنڈا مرہم رکھتا ہے، اور پھر 70 موت سے زیادہ محبت کرنے والا تمہاری تڑپتی ہوئی دعاؤں پر کن کی مہر لگا دیتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہو تو اللہ تمہیں مزید ہمت عطا کرتا ہے، اور پھر آخر کار جب تم صبر کرتے کرتے اس مقام پر آ پہنچتے ہو کہ جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو، تو پھر وہ تمہیں اس چیز کی حقیقت دکھانا شروع کرتا ہے کہ جو اللہ سے گزرے وقتوں میں کبھی تم نے گڑ گڑ کر مانگی تھی، اور اللہ نے حق میں بہتر نہ ہونے کے سبب تمہیں نہیں تھمائے۔ پھر اللہ تمہیں اس شے کی حقیقت دکھا کر سمجھاتا ہے کہ وہ شے اگر تمہارے حق میں بہترین نہیں تھا تو آخر تم کیوں پریشان ہو؟ تمہاری ساری چاہتوں سے اللہ واقف ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ سے بڑھ کر تمہیں کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ بس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کی جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ جو تیری چاہت ہے۔ جس سے آج تم گڑ گڑا کر مانگتے چلے جا رہے ہو نا، وہ تو ایسا ہے کہ اگر اس سے محض ایک ننھا سا پھول مانگ لیا جائے تو وہ پھولوں سے بھرا ہوا گلدستہ بنا کر تھماتا ہے، اور تم یہاں یہ سوچ بیٹھتے ہو جو مانگا ہے اس سے وہ نہ ملا تو
جس کو صبر اللہ عطا کرے اس کا صبر قابل رشک ہوا کرتا ہے، کیونکہ جس کا ہاتھ اللہ تھام لے وہ کیسے لڑکھڑا سکتا ہے۔ یاد رکھو اللہ اسی کو صبر کا جام پلاتا ہے کہ جس کو اس نے ایسے اجر سے نوازنے کی ٹھان رکھی ہو جو تمام تر دنیا کے لیے قابل رشک ہو، جس کے لیے اس نے ایسی وسیلوں سے ترتیب دینے کا ارادہ کر رکھا ہو کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تو توکل رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا۔ تہجد کی دعائیں وہ سفارش ہیں جو روبرو سننے والا بھی اللہ ہے اور قبول کرنے والا بھی اللہ ہے۔ روتی آنکھوں کے باوجود اگر ٹوٹا ہوا دل خاموش ہے تو جان لو دل ہی دل میں وہ اپنا حال دل اللہ کو سنا رہا ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہیں حالات بھی اور نصیب بھی۔ جلد ہی اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ کبھی اللہ کچھ بہت بہترین دینے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے، کچھ ایسے راستوں سے جہاں آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کو مر جانا چاہیے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ جتنی آپ میں سہنے کی ہمت ہوتی ہے، آزمائش اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی۔ ہاں، وقتی طور پر لگتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکیں گے کیونکہ تکلیف کی شدت ہی اتنی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سوچنے کے بعد بھی آپ ایسی آزمائش سے گزر رہے ہو تو یعنی اللہ نے آپ میں اتنی ہمت رکھی ہے۔ جبھی آپ اس آزمائش پر صبر کر رہے ہیں تو پھر جب آزمائش حد سے زیادہ سخت ہے تو یہ کیسے بھول گئے کہ اس کا اجر بہت معمولی سا ہوگا، یا اللہ آپ کو اس کا اجر آپ کی تکلیف سے کم دے گا۔ جن لمحے آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں ان لمحے آپ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور جن لمحے آپ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان لمحے میں آپ کی دعائیں اللہ کے کن کے در کا طواف کر رہی ہوتی ہیں۔